بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین مجلس، آج ہم درود شریف کی فضیلت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنا کتنی بڑی سعادت ہے، اس کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے کہ میرے نبی پر درود بھیجو، سلام بھیجو۔ پیارے بھائی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ سارے محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا، سلام اس پر کہ جو خود بدر کے میدان میں آیا، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شہدائی الٹ دیتے ہیں تختے کیسریت اوج دارائی، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ حاضرین مجلس، درود و سلام ایک ایسا منفرد وظیفہ ہے، ایسا بے مثل اور بے مثال وظیفہ ہے، یہ ایک ایسی دعا ہے، یہ ایسا ایک مجرب نسخہ ہے، یہ ایسا قطعی قبول عمل ہے جس کی قبولیت میں ذرا برابر بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ ایک مقبول ترین عمل ہے۔ درود شریف اللہ و تبارک تعالیٰ کا قرب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کی نشانی ہے۔ یہ خاص طور پر قرب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ و تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ معززین حاضرین مجلس، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ پیارے دوستو، یہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے درود و سلام کی قرآن مجید فرقان حمید میں جو تعلیم دی ہے، یہ سنت الہیہ ہے۔ اللہ و تبارک تعالیٰ خود کب سے درود بھیج رہا ہے نہ جانے، اس کا علم ہمیں نہیں ہے۔ اللہ و تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیارے محبوب، اگر میں تمہیں تخلیق نہ کرتا، تمہیں پیدا نہ کرتا، تو میں یہ کائنات ہی پیدا نہ کرتا۔ اور اس درود شریف میں اور اس اسلام میں اللہ و تبارک تعالیٰ نے خود اور اپنے فرشتوں کو بھی، اپنے ملائکہ کو بھی اس میں شامل رکھا ہے۔ تو یہ واحد سنت ہے اللہ و تبارک تعالیٰ کی، جس کو سنت الہیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے فرشتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجتے ہیں اور سلام بھی بھیجتے ہیں، اور اسی کا حکم اللہ و تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں مومنین کو بھی دیا ہے کہ اے میرے مومن بندو، اللہ اور اللہ کے رسول پر درود اور سلام بھیجو۔ اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ شریعت میں تبدیلی آتی رہتی ہے، شریعت بتدریج کم ہوتی رہتی ہے، زیادہ ہوتی رہتی ہے، احکامات بدلتے رہتے ہیں، لیکن سنت الہیہ تبدیل نہیں ہوتی۔
تو یہ اللہ و تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی اور عظیم سنت ہے درود و سلام بھیجنا۔ اسی بارے میں اللہ و تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ سو آپ اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے اور نہ ہی اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی پھرنا پائیں گے۔ یعنی اللہ و تبارک تعالیٰ جو بات کہہ دیتے ہیں وہ اٹل حقیقت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، درود شریف ایک خزینہ ہے، یہ قرب حضوری کا بہترین ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی فاسق، کوئی فاجر، کوئی گناہ گار اگر درود شریف پڑھتا ہے تو یہ اس کا بھی قبول کیا جاتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ پتہ نہیں نماز پڑھی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، نماز پڑھی پتہ نہیں ریاکاری آ گئی، پتہ نہیں دکھلاوے کی نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں وہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن یہ ایک ایسا مقبول ترین عمل ہے جس کی قبولیت میں ذرا برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ فاسق پڑھے، فاجر پڑھے، گناہ گار پڑھے، حتیٰ کہ کوئی بھی مصیبت والا انسان پڑھے، یہ ایک مقبول ترین عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ و تبارک تعالیٰ کہتے ہیں اے بندے میں پہلے ہی صلوات بھیج رہا ہوں، یہ تو میری سنت ہے اور تو میری سنت کو پورا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب میرے حبیب پہ درود بھیجتا ہے تو پھر میں تیری دعا قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے درود پڑھنے والا کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کی دعا بھی قبول کر لی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، عزیزان مجلس، درود شریف کے بارے میں بے شمار احادیث جو ہیں وہ موجود ہیں۔ صحیح ستہ کی کتابیں درود شریف اور سلام و صلوات سے بھری پڑی ہیں۔ ہم آپ کے سامنے چند ایک احادیث بیان کرنے کے بعد اس بیان کو ختم کرتے ہیں۔ وقت کی طوالت ہوتی ہے، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ہر پہلو کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امام ترمذی سے یہ روایت تھوڑے اضافے کے ساتھ اس طرح سے ہے وَكَتَبَ لَهُ بِهَا 10 حسنات، اور اس درود پڑھنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں بھی لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، نسائی میں، بخاری میں، احمد بن حنبل میں، ابن ابی شیبہ میں، بہقی میں، حاکم المستدرک میں، یہ حدیث کی کتابوں میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان وہ کرتے ہیں کہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت لہ 10 درجات۔ سبحان اللہ۔ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ درود جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے پہنچتا ہے، تو اس بارے میں مختلف احادیث ہیں۔ فرشتے ہر وقت پوری کائنات میں ان کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جب یہ ہم پڑھتے ہیں، جب بھی کوئی مومن، کوئی مسلمان درود پڑھتا ہے، صلوات پڑھتا ہے، تو اس کا درود جو ہے یہ فرشتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں پیش کرتے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس بھی سلام کو سنتے بھی ہیں، درود کو سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اور یہ باتیں احادیث میں کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ نسائی میں ہے، دارمی میں ہے، ابن حبان میں ہے، ابن الرزاق المصنف میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں
کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیّن حین فی الارض یبلغون من امتی سلام، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں بعض گشت کرنے والے فرشتے ایسے ہیں جو مجھے میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ابو یالی میں، طبرانی میں، حاکم المستدرک میں، بہقی میں یہ حدیث موجود ہے، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتن ارد علیہ السلام، میری امت میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھ پر سلام بھیجے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری روح واپس لوٹا دی ہوئی ہے، یہاں تک کہ میں ہر سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی مومن مسلمان درود پڑھتا ہے، سلام پیش کرتا ہے، تو وہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا اور درود کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث احمد بن حنبل میں، طبرانی میں، دیلمی میں، مسند الفردوس میں بیان کی ہوئی ہے، حیثما کنتم فصلوا علیہ فإن صلاتکم تبلغنی، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجتے رہا کرو، بے شک تمہارا درود مجھے پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام نسائی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے پاس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، آپ کا رب فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کی امت میں سے جو شخص ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 رحمتیں بھیجوں، اور آپ کی امت سے اگر کوئی آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے تو میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص تشریف لایا، اس نے نماز ادا کی اور اس نے یہ دعا پڑھی، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کو بلایا اور اس سے فرمایا، اے نماز پڑھنے والے، تو نے جلدی کی، جب تو نماز پڑھ لے تو بیٹھ جایا کر، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کی شان کے لائق حمد و ثنا بیان کر اور مجھ پر درود بھیج، پھر اس سے دعا مانگ۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک شخص نے نماز پڑھی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، ایھا المصلی آدو تجابا، اے نماز پڑھنے والے، اللہ تعالیٰ سے مانگ، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یقیناً دعا اس وقت تک زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس میں سے کوئی بھی چیز اوپر نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ لو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والے لوگ، فرشتے بھی اس کو پہنچاتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سماعت فرماتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور جب تک نماز پڑھنے کے بعد یا درود پڑھنے کے بعد جب تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے، اس شخص کی نماز بھی قبول نہیں کی جاتی، اس کی دعا بھی قبول نہیں کی جاتی، دعا نماز نہیں، اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، ہر دعا اس وقت تک عدم قبولیت کے حجاب میں رہتی ہے جب تک اس کے اول و آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود نہ بھیجا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ جو لوگ مجلس میں اکٹھے ہوئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ابن حبان احمد بن حنبل میں موجود ہے،
کہ جو لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں اکٹھے ہوئے اور پھر اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے بغیر منتشر ہو گئے، یعنی انہوں نے اس مجلس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا، تو قیامت کے روز وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت و باعث خسارہ بننے کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا، یعنی اس میں گھاٹا ہی گھاٹا ہوگا، خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور جو 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر منافقت اور آگ دونوں سے ہمیشہ کے لیے آزادی لکھ دیتا ہے، اور روز قیامت اس کا قیام اور درجہ شہداء کے ساتھ ہوتا ہے۔ امام ابن شیبہ اور ابو یعلا نے اپنی اسناد کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو علیہ فإن الصلاۃ علیہ زکاۃ لکم، مجھ پر درود بھیجا کرو، بلا شبہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے روحانی و جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت اور شام کے وقت مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجے گا قیامت کے روز اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ تو حاضرین مجلس، درود شریف پڑھنا کتنی سعادت کی بات ہے اور کتنی بلندی کی بات ہے، اس سے درجات بڑھتے ہیں، بلند ہوتے ہیں، اور بندہ اللہ و تبارک تعالیٰ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں ان کے اصول کے لیے جو ہے ان کی کچہری میں پہنچ جاتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جو ہے اس شخص کو ڈائریکٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو لوگ باطنی طور پر روحانی طور پر درود شریف پڑھتے ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ درود السلام سنت الہیہ بھی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا نتیجہ بھی ہے، ذریعہ بھی ہے، مجرب نسخہ بھی ہے، وظیفہ بھی ہے۔ اللہ و تبارک تعالی ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہرہ پر درود پڑھنے کی، سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلاغ المبین، آمین۔